بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، حمداں، خوبیاں، ثناواں، عظمتاں اور بڑائیاں اللہ احکم الحاکمین دی ذاتی اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور ذبحن ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المسلمین، پیغمبر امام آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرتی مقدس و پاکیزہ ہستی تھے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دا قرآن مجید دے مختلف مقامات دے وچ اور مختلف مقدس مقامات دے اوتے اللہ رب کائنات نے کثرت دے نال ذکر خیر فرمائے۔ کہیں مقام دے اوتے اللہ نے انہیں دی معافی دا تذکرہ فرمائے، کئی مقام دے اوتے اللہ نے انہیں دی بخشش دا تذکرہ فرمائے، کئی مقام دے اوتے اللہ نے انہاں دے نال جو رضامندی دا اعلان کیتے وہ رضامندی دا اعلان فرمائے، اور کئی مقام دے اوتے اللہ نے انہیں دے پکے تے سچے مومن ہون دا تذکرہ فرمائے، انہاں دی کامیابی، انہاں دی فلاح، یعنی اللہ رب کائنات نے ہر ایک چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او ہستیاں ہیں کہ جنہاں دی حفاظت خود اللہ رب العزت نے ہر میدان دے اندر کیتی ہے۔ انہاں دی حفاظت، انہیں دا دفاع اللہ رب العزت نے ہر مقام اور ہر موقع دے اوتے کیتے۔
انہیں دے ایمان، انہیں دے کردار اور انہیں دے عمل دے ہوتے کسی قسم کا کوئی بھی تبصرہ ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کر کے انہیں دے مقام و مرتبے کو بھی بیان کیتے اور نال ہی نال اللہ رب العزت نے ان تھیمن والے تبصرے دا بھی رد فرمایا۔ صحابہ کرام دے اندر بہت سارے خوبیاں، بہت سارے اوصاف صحابہ کرام دے اندر پاتے ویندے جو کہ تورے سارے اندر نہیں پاتے ویندے، اگر پاتے بھی ویندن تورے سارے اندر تو نہ ہون دے برابر پاتے ویندے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کو اتنا عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں کو اتنا مقام عطا فرمائے، اللہ نے انہیں کو اتنا شان و شوکت و جہ و جلال عطا فرمائے کہ انہوں دے تذکرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر کی دن۔ آئی دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ کیا وجوہات ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو اتنی زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام دی نماز، صحابہ کرام متقین، صحابہ کرام با اخلاقن، صحابہ کرام ملنسارن، تہجد گزارن، صحابہ کرام اللہ رب العزت دے اور نبی کریم علیہ السلام دے ہر فرمان دے اوتے عمل کرن واسطے تیارن، ہر ٹائم تیارن۔ لیکن جیری خوبی میں تو صحاباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا، اگر او خوبی تورے سارے اندر بھی پاتی وجے تو اللہ رب العزت دی ذات تو امید ہے کہ اللہ ان خوبی دی برکت دی وجہ تو سارے علاقے دی اندر تورے سارے وسیب دی اندر انقلاب پیدا کر دے سی اور سارے معاشرے دی اور وسیب دی اللہ رب العزت خیر فرمے سی۔ شرط ہے کہ وہ خوبی تھوڑے سدے اندر پاتی وجے جیری خوبی نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے اندر پاتی ویندی ہے۔ اساں تساں توقع ساکوں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام دے متعلق اے اعلان فرمایا، اللہ فرمائے تورے واسطے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی زندگی تورے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام دی زندگی کو تورے سارے واسطے نمونہ بنائے۔ آیا دیکھوں کیا تورے سارے اندر وہ چیزاں پاچا ویندن کہ جیران چیزاں صحابہ کرام دے اندر پاچا ویندن؟ کیا تورے سارے اندر وہ خوبیاں وہ اوصاف پاتے ویندن کہ جیرے اوصاف نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے اندر پاتے ویندن؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرمائے محمد الرسول اللہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول والذین معہ اور وہ لوگ کہ جنہیں لوگ انہیں دے نال رہ گئے، وہ لوگ کہ جنہیں لوگیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا دا حق ادا کیتے۔ یہ صحابہ کرام دی گویا پہلی خوبی ہے کہ وہ جناب محمد کریم دے نال رہ گئے ساری زندگی۔ صحابہ نے نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کی تھی، سفر آئی، حضر آئی، جنگ آئی، کوئی بھی معاملہ آئی، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام دی خاطر اپنے جانا قربان کی جن، لیکن کئی حالت دے اندر بھی نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کی تھی۔ اللہ فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ، او لوگ کہ جڑے لوگ جناب محمد رسول اللہ دے نالن اشداء علی الکفار، ان لوگوں دی دوجی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ کافریں واسطے ہیں، وہ لوگ دشمنیں واسطے ہیں، وہ لوگ کہ جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دے باغی ہیں نا انہیں واسطے وہ لوگ ننگی تلوار ہیں۔ صحابہ کرام دی دوجی خوبی دوجا وصف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کافریں واسطے ہیں، یہودیاں واسطے ہیں، عیسائی دے معاملے دے اندر کافی سخت ہیں، یعنی اللہ دے دشمن دے
معاملے دے اندر صحابہ دے دل دے اندر کسی قسم دی کوئی نرمی کہنا پاتی ویندی ہے، کسی قسم دی کوئی گنجائش کہنا پاتی ویندی ہے۔ احادیث کو پڑھ کے دیکھو، تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے کئی ایک مقامات دے اتنے چیز سے تذکرہ فرمائے کہ صحابہ دی یہ خوبی یہی کہ جڑے بڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی گالا بنیا ول صحابہ سامنے دشمن ہو گیا تو ول اے نہ دے دیاں کہ باپ ہے کہ بھائی ہے سامنے۔ جنگ بدر دے موقع دے اتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مسلمان کافر کفار دے مقابلے دے اندر نہ لڑ دے ودن اللہ دے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھی ودن، اگرچہ بعد دے اندر کلام ہے لیکن صحابہ کرام دی جرت کو دیکھو کہ مورخین لکھ دن کہ حضرت عبیدہ بن جراح دے سامنے لڑدے باپ آویں دے، او باپ کے جرا اسلام دشمن نہیں، او باپ کے جرا اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن نہیں، اور او دشمنی دے اندر آ کے مسلمانوں دے نال جنگ تے لڑائی کریں دا ودائی، اے باپ جو ہی سامنے آئے حضرت عبیدہ بن جراح نے فوری طور دوتے تلوار اٹھائی اپنے باپ کو قتل کر دیتے، کیونکہ ان جناب محمد رسول اللہ دا دشمن نہیں۔ یعنی صحابہ کفار دے معاملے دے اندر بڑے ہی سخت ہیں، انہاں دے اندر کسی قسم دی کوئی نرمی والا پہلو نہ پاتا ویندا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور چوتھی تریجی خوبی فرمایا رحماء بینہم، صحابہ دی تریجی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ آپس دے اندر نہ ایک دوجے دے واسطے کھنڈ کھیرا، وہ لوگ ایک دوجے دے نال بڑی پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ اج تواڈی ساری کیفیت کیا ہے؟ اسا اپنے معاشرے دے اندر دیکھوں، اپنے علاقے دے اندر دیکھوں، اپنے گھر دے اندر دیکھوں، تواڈی ساری اپنے نال نہیں بندی، لیکن اسا لوگیں واسطے دشمنے دے واسطے او لوگ کہ جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن ہیں، اسا انہیں واسطے جانا قربان کرنے واسطے تیار تھی پیندے۔ تواڈی ساری حالت و کیفیت ہے کہ تواڈی ساری اپنے صدقے ابے نال نہیں بندی، تواڈی ساری اپنے بھرا نال نہیں بندی، تواڈی ساری اپنے مامے نال نہیں بندی، تواڈی ساری اپنے چاچے نال نہیں بندی، لیکن اساں جو باہر نکلتے ہیں، معاشرے دے اندر نکلتے ہیں، علاقے دے اندر نکلتے ہیں، تو ہر بندے واسطے اساں کھنڈ کھیر ہیں، انہیں لوگوں کو اساں اپنے ہاں دے وچ پیندے ہیں، تو جڑے لوگ سارے دل دے قریب ہیں، جڑے لوگ سارے خونی رشتے ہیں، اساں انہیں لوگوں کو اپنے تو دور کیتی ودے ہیں۔ اللہ فرمانے صحابہ دی خوبی یہ ہے، صحابہ دا وصف ہے کہ وہ لوگ کفار واسطے، وہ لوگ کہ جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دی بغاوت کرنے والے ہیں، انہیں لوگوں دے واسطے سخت ہیں، تو آپس کے اندر ایک دوجے دے نال پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ دی خوبی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر اعلان کیتے، اللہ فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرمائے میرے محبوب پیغمبر، اے میں اللہ دی نعمت ہے تورے ہوتے ہیں، اے میں اللہ دا احسان ہے تسا تورے ہوتے ہیں کہ جتنا بھی لوگ تورے ارد گرد موجود ہیں نا، اے جتنا لوگ بھی تورے ارد گرد موجود ہیں، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اے تورے قریب آمن تو پہلے ایک دوجے دے جانی دشمنن سارے ایک بیچے دشمنن، لیکن جو ہی تورے قریب ہے میں اللہ نے احسان کیتے فالف بین قلوبکم، میں اللہ نے انہیں لوگوں دے دلیں دے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اے اللہ دی طرف رحمت ہوندی ایک دوجے دے دل دی محبت۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید دیکھ بے مقام دے اتنا چیلنج کر کے فرمائے، اللہ نے کھلا چیلنج کیتے، اللہ فرمائے دے میرے محبوب پیغمبر اگر تساں سارا مال خرچ کر دے ہوا، ساری دولت خرچ کر دے ہوا نا، تاں بھی تساں انہیں لوگاں دے دل دے اندر محبت پیدا نہ کر سکتے آدے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ فرمائے دے لو انفقتا ما فی الارض، اگر تساں خرچ کر دے ہوا ہر او چیز جرا کچھ ان زمین دے اندر ہے، ما الفت بین قلوبہم، تساں انہیں لوگاں دے دلوں دے اندر کریں گے محبت پیدا نہ کر سکتے ہیں۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اے اللہ رب العزت نے اے احسان کیتے، اللہ نے اپنی رحمت کی تھی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے ان لوگوں دے اندر ایک دوجے دی محبت پیدا کر دی تھی۔ وہ یا صحابہ کرام دے دلاں دے اندر ایک دوجے دی محبت پاتی ویندی آئی، ایک دوجے دا پیار پاتا ویندا آئی، ایک دوجے دا احترام پاتا ویندا آئی، اور ہی چیز دی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر دیتی ہے۔ اج لوگ گالی کریں دن کہ صحابہ کرام دے اندر پیار کوئی نہ پاتا ویندا آئی، انہیں دے آپس کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑیاں ہیں۔ صحابہ دی آپس کے اندر پیار تے محبت پاتا ویندا ہے۔ صحابہ دی اہل بیت دے نال محبت ہے، اہل بیت دی صحابہ دے نال محبت ہے، حضرت ابوبکر دی حضرت عمر پاک دے نال، حضرت عمر دی حضرت عثمان پاک دے نال، سارے صحابہ دی حضرت علی دے نال پیار تے محبت پاتا ویندا ہے۔ حضرت حسن دا، حضرت حسین دا صحابہ کرام دے نال پیار پاتا ویندا ہے۔ حضرت حسن دا، حضرت حسین دا سیدنا امیر معاویہ دے نال بڑا پیار تے محبت دا رشتہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جنگ جمل کو، جنگ صفین کو بنیاد بنا کے دعویٰ کریں دے کہ صحابہ کرام دے دلوں دے اندر محبت کوئی نہ آئی تو بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ جنگ جمل تھی یا جنگ صفین تھی، ان دے اندر صحابہ دے اندر محبت کم نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام نے جرا جنگاں کیچا ان دے اندر نظریاتی اختلاف پاتا ویندا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام نے کئی بندے دے بھی تقدس کو پامال نہیں کیتا۔ جن ویلے جنگ صفین دی سیدنا علی المرتضی اور سیدنا امیر معاویہ دے درمیان، اون وقت روم دے بادشاہ نے خط لکھے سیدنا امیر معاویہ دو کہ تساں اگر چاہو تو میں اپنی فوج دے ذریعے تو کو حمایت دیواں تو تساں سیدنا علی المرتضی دے اوتے چڑھائی کر رہے ہو۔ سیدنا امیر معاویہ نے جملہ لکھے، خط لکھے اپنے قاصد دے ذریعے، آپ نے فرمایا اے رومی کتے اپنی زبان کو لگام رکھ، اے سارے بھرامیں دا آپس دا معاملہ ہے، اس آپس کے اندر بہ کے اے معاملات حل کرے سوں، اگر دوبارہ زبان درازی کی تھی تو یاد رکھیں اساں سارے متحد تھی کہ روم دے اوتے حملہ کرنے واسطے تیار تھی ویسوں۔ یعنی این انداز سی محبت ہے کہ رومی بادشاہ نے ایک جملہ لائے کہ تساں سیدنا علی المرتضی دے اوتے حملہ کرو، چڑھائی کرو، میں تو کو پاور دیون واسطے تیار ہاں۔ حضرت امیر معاویہ نے اتنا بڑا جملہ لکھ کے بھیج دیتے۔ یعنی صحابہ دی آپس کے اندر پیار ہے، صحابہ دا آپس کے اندر ایک دوجے دے نال محبت کریں دے صحابہ کرام۔ اج اساں تساں دیکھو، اساں تساں کتنا ایک محبت کریں دے ایک دوجے دے نال، کیا یہ چیز تواڈے سارے اندر پاتی ویندی ہے؟ اساں تساں این انداز دا پیار کر سکدے ہیں کہ جی صحابہ ایک دوجے دے نال پیار کریں دے۔ سیدنا خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دی شہادت تھی، حضرت عمر پاک کو دفنے دے پین تدفین دا وقت ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے قریب والے حضرت عمر دے چہرے تو دیکھ کے آدن، حضرت عمر پاک دا سامنے جنازہ ہے ان دو روک کر کے آدن اے عمر تو اپنے پچھو کوئی ایو جیاں بندہ کہنے میں چھوڑی ویندا جن دے عمل کو میں دیکھ کے آکھاں اے دعا کراں کہ اے اللہ میں کو بھی ان دے عمل دی توفیق عطا فرما، میں ان دے جیاں عمل کر کے جنت چ پہنچ بنیاں۔ یعنی اے حضرت عمر پاک کو دیکھ کے حضرت علی المرتضی اپنے دل دے اندر ایک خواہش پیدا کریں دیاں کہ میں حضرت عمر دی طرح عمل کریں جنت دے اندر پہنچ بنیاں تو موت کو مل بنیاں۔ این انداز دا پیاری صحابہ دے اندر۔ اور حضرت عمر دی ہوں تدفین دے وقت حضرت علی المرتضی آکھن لگے کہ میں کو پتہ ہے کہ تساں اللہ دے محبوب پیغمبر دے کٹھے ہی سمڑے، کیونکہ میں نبی کریم علیہ السلام تو سنی بدام۔ آپ نے فرمایا کہ میں آیا ابو بکر اے عمر اے، میں داخل تھیاں ابو بکر داخل تھے عمر داخل تھے، میں فلاں جگہ تے پہنچا ابو بکر پہنچے عمر پہنچے۔ فرمایا کہ میں کوئی یقین نہیں کہ جیرے پیار تے محبت حضرت نبی کریم علیہ السلام دے نال تساں کریں دے آوے ایک دن نال تساں بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دے کٹھے سمڑے۔ این انداز دا پیاری صحابہ کرام دے اندر۔ آج لوگ دیکھو
اتنے سو سال بعد آ کے لوگ ایک تبصرہ کریں صحابہ کرام دے ایمان دے اتے. یاد رکھو صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں. اور صحابہ کرام دی عظمت کو اللہ رب العزت نے ان انداز دے اندر بیان کیتے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ دا دفاع ہوں انداز دے اندر کیتے کہ جڑے انداز دے اندر لوگ تبصرہ کریں دے ہیں. اللہ رب العزت نے تیرے ویلے اعلان فرمائے کہ تساں اپنا ایمان ایمیں بڑھو. اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، بل اپنا ایمان ایمیں چا بڑھو کہ جی جناب محمد رسول اللہ دے صحابہ دا ایمان ہے. کافر آکھن لگے، مشرک آکھن لگے اساں ایمیں ایمان بناؤ کہ جی میں اے نعوذ باللہ جاہل قسم دے لوگیں دا ایمان ہے. اللہ رب العزت نے بل ہوں انداز سے اندر جواب دیتے. اللہ فرمائے دے اے لوگ جاہل نہیں بلکہ تساں آپ جاہل ہو. یعنی صحابہ کرام دا دفاع تھوڑے سارے ذمہ داری ہے. لوگیں کو دسو کہ صحابہ دی آپس کے اندر بن دی ہے، صحابہ دی آپس کے اندر پیار تے محبت پاتا ویندا. کوئی بندہ دنیا دے کائنات دا کوئی بندہ کوئی ایک روایت ایسی پیش نہیں کر سکتا کہ جس روایت تو یہ ثابت تھی وے کہ صحابہ دی اہل بیت دے نال نہ بن دی ہے یا اہل بیت دی صحابہ دے نال نہ بن دی ہے. احادیث مبارکہ کو جا کے دیکھو، تاریخی کتب کو جا کے دیکھو، کہیں موقع دے اتے بھی اے گال نہیں ملتی کہ صحابہ تے اہل بیت دی آپس کے اندر نعوذ باللہ نفرت پاتی ویندی، انہاں دے دلوں دے اندر محبت پاتی ویندی ہے. ورنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اتنا وڈا جملہ کیوں علامنا حضرت عمر دے بارے؟ انہاں دی آپس کے اندر محبت ہے تو انہیں دے آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں، اور یہ رشتہ داری بندہ ہمیشہ ہوں دے نال کریں دے کہ جن دے نال بندے دی سلام دعا ہوئے، جن دے نال بندے دا پیار ہوئے، جن دے نال بندے دی محبت ہوئے. بھلا اسا تسائیں چو کوئی بندہ اپنے دشمن دے گھر اپنی دھی دا رشتہ دے دے؟ تورے سارے چو کوئی بندہ اپنی بہن دا رشتہ اپنے دشمن دے گھر دے دے؟ جے صحابہ دی اہل بیت دے نال نہ بن دی ہے تا حضرت علی نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عمر پاک دے نکاح دے اندر کیوں دیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا ہے، چاہتا ہوا ہے تو حضرت صدیق اکبر کے پہنچے. سیدنا صدیق اکبر نے نا حضرت علی تو حضرت حسن کو گھدے اپنی جھولی دی اندر پاتے نے تو آکھن لگے کہ اے حضرت حسن نا نبی پاک دی مشابہت رکھ دے، حضرت علی دے نال دی شکل و صورت نہیں ملتی. حضرت علی نے سن کے حضرت علی مسکرا پے. یہ محبت ہی نا. ورنہ اساں تسائیں چو کوئی بندہ اپنے بیٹے کو چاہ کے اپنے دشمن دی جھولی دے اندر دے دے؟ اساں تساں اپنے بیٹے کو ایسے بندے دی جھولی اتنی سرے نے جن نال تھوڑا جہا اختلاف ہوئے. یعنی صحابہ دی آپس کے اندر اے محبت ہے، آپس کے اندر اے پیار ہے، ایسا پیار ہے کہ انہاں لوگاں مثالاں قائم کی جن تولے سارے واسطے. جنگ یرموک دا موقع ہے، ایک صحابی زخمی تھے، صحابی نے پانی واسطے آواز دیتی ہے. قاصد ودیان تھے جڑے لوگ پانی پی لیندے ہیں انہیں دی خدمت دے اتے ڈپٹی ہوندی ہے. بندہ آئے پانی گھن کے پانی پیش کیتے سی صحابی کو، زخمی حالت دے اندر ہے صحابی رسول، حالی پانی پیش تے منہ نہ لاون پہ نال لے ساتھی کی آواز ہے کہ ہے کوئی بندہ جڑا پانی پلاوے. اون ساتھی نے پانی کو واپس کیتے، آدھے میری خیر ہے اون بندے تک پانی پہنچا. یہ پیار نہیں تھے بھیا کیا ہے؟ وہ ساتھی پانی چاہ کے دوجے ساتھی تک گئے، اون ساتھی تک حالی پانی پہنچے، اون پانی پیتا کوئی نہ تریجے آواز دیتی ہے کہ کوئی بندہ پانی پلاوے. تریے زخمی ہیں صحابی اون آکے کہ میں کو ضرورت نہیں، اگلے تک پانی پہنچا. حتیٰ کہ تریجے تک پانی پہنچے، تریجے تک پانی کہنا پہنچائی. او صحابی رسول شہید تھی گئے، پر لوجے دوئے لوجا شہید تھی گیا ہے، تریجے دوئے تریجا شہید تھی گیا ہے. صحابہ نے جانا قربان کر دیتے ہیں لیکن ایک بے دی محبت دی اندر آنچ نہیں ہمیں لیتی. یہ محبت نہیں طبیعہ کیری چیز ہے. اساں تساں دیکھوں کہ اساں تساں اپنے سکے براد نالی انداز سے محبت کریں دیں.
اساں تساں دیکھوں کہ اساں تساں اپنی کوئی شے اپنے رشتہ دار واسطے چھڑیں دے اساں تساں دیکھو اساں تو لوگیں دے حق کھادی ودے ہیں دھیڑی بھیڑی دے اساں حق کھادی ودے ہیں پتریں دے حق اساں کھادی ودے ہیں حالانکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ دی خوبی کیا ہی اللہ فرمائے رحماء بینہم صحابہ آپس دے اندر کھنڈ کھیرن ایک دوجے دے نال پیار تے محبت کرن والے ہن عقیدت رکھن والے ہن اساں تساں دیکھوں جلے بندہ کہیں دا حق کھادی کھڑا ہوئے نا ول پیار تے محبت نہیں رہندی ہر شے ختم تھی ویندی ہوندی ہے اج توڑے سارے معاشرے دے اندر بد امنی عام ہے توڑے سارے معاشرے دے اندر زنا عام ہے بدکاری عام ہے فحاشی عام ہے چوری تے ڈکیٹی عام ہے ان دی مین اور بنیادی وجہ ہے کہ توڑے سارے اندر پیار تے محبت کوئی نہیں پاتا ویندا جڑے ویلے ایک دوجے دا پیار پاتا ویسی ایک براد ایک ہمسائے دی رشتہ دار دی عزت دل دے اندر موجود ہو سی ان دا احترام دل دے اندر موجود ہو سی پیار محبت ہو سی نا اون ٹائم بندہ کریں بھی کہیں بندے دے گھر پہ کے ڈاکہ نہیں مرے گا اون ٹائم بندہ کریں کہیں دی غیبت نہیں کرے گا کیوں کیونکہ بندے کو پتہ ہوں دے میرا بھیرا ہے میری رشتہ داری ہے اندر نال میرے اللہ دے بندے صحابہ کو دیکھو ایویں محبت پیدا کرو کہ جی میں نبی پاک دے صحابہ نے محبت پیدا کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ پہنچے انصار صحابہ تیار بیٹھی اندے آکھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر نے نا بھائی چارہ قائم کر دیتے آپ نے ایک انصار کو کھڑا کیتے بھی پس مہاجر کو کھڑا کیتے آپ نے فرمایا تسائی تو بعد نوہیں بھراؤ بل بھی ٹولی کھڑی تھئیے ایک مہاجر ایک انصار اتنا ایک محبت پیدا تھئیے اتنا ایک بھائی چارہ قائم تھے کہ وہ مہاجر صحابہ جرے مہاجر صحابہ ہن انہیں لوگیں واسے انصار صحابہ نے اپنے باغات تقسیم کر رہے تھے اپنے زمینہ تقسیم کر رہے تھے کہ میرا ایک ایکٹے آج تو بعد ایک ویگا میں رہے سا ایک ویگا تے رامڑے اسا تو سائیں انداز پیار کیتے بیراویں دنا تو کو ساکو دیکھو اسا تو ساتھ بیراویں دے رقبے دے اتے قبضے کریں دے تو کو ساکو پتہ ہے کہ سارا بھرا فوت تھی گئے اے سارے بھرا دی زمین رقبہ ہے ان دی اولاد چھوٹی ہے بجائیں دے حفاظت کروں اسا تو اپنے نامے کروا گندے ہیں رقبے جائیداداں اولاد وڈی تھی دی ہے بھتریجے وڈے تھے بھڑیجے وڈے تھے تو اسا انہیں کو جواب دیتا تو رب تو چھوڑی کشے کوئی نہ کیا دل دے اندر محبت ختم تھی گئی نفرت تے کینہ تے عداوت پیدا تھی گئی این انداز سی محبت پیدا کرو کریم صحابہ کرام دے دل دے اندر آپس کے اندر ایک دوجے دی محبت موجود ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نا اے وظیفہ مقرر کیتا 5000 درہم مقرر کیتے ہر ان بندے واسطے کہ جرا بندہ جنگ بدر دے اندر شامل رہ گیا ہر بندے کو بدری صحابہ دے وچوں جڑے جڑے صحابہ زندان حیاتن ہر صحابی کو نا 5,000 درہم اے ہر مہینے وظیفہ ملدا سیدنا علی المرتضیٰ کو ملدا حضرت حسن تے حضرت حسین کو بھی ملدا سیدنا عبداللہ بن عمر آکھن لگے اے بابا جان تساں حضرت حسن تے حضرت حسین دا وظیفہ 5,000 مقرر کیتا ہوئے تو میں کو گھٹ دے دے ہو حضرت عمر نے حضرت عمر دی محبت ہے حضرت عمر دا پیار ہے اہل بیت نال لوگ ہی میں خواہ مخواہ تبصرے کریں کہ صحابہ تی اہل بیت نال نہ بن دی ہے سنو حضرت عمر نے کیرے انداز کے اندر جواب دیتے بیٹے کو آکھن لگے اے عبداللہ یاد رکھ اے میں حضرت حسن کو حضرت حسین کو اے جرا میں وظیفہ رہنا 5,000 رہنا حالانکہ جنگ بدر دے اندر حضرت حسن دی ہوں سال پیدائش تھئیے حضرت حسین دی ہوں دے کہ اگلے سال پیدائش تھئیے بل بھی وظیفے مقرر کیتے گئے جواب دے اندر آدھیں آکھیں نے کہ بیٹا سب تو پہلی گال ہے اگر تو این دے برابر وظیفہ گھننا چاہ دیں حضرت حسن دے برابر حضرت حسین دے برابر وظیفہ گھننا چاہ دیں نا پہلے حضرت حسن دے باپ جیاں باپ گھن کیا حضرت حسن دے والدہ جی والدہ گھن کیا
حضرت حسن دے نانے جیاں نانا گن کیا اے تریے چیزاں تو گن کیا میں عمر تے کو مکمل طور تے وظیفہ دیون واسطے تیار ہاں. اے حضرت صحابہ کرام دی، حضرت ابو بکر دی، حضرت عمر دی، باقی صحابہ دی، اہل بیت دے نال محبت ہے. اے محبت دا نتیجہ ہے کہ انہیں لوگوں پیار تے محبت دے نال زندگی گزاری ہے. اللہ رب العزت تو دعائے اللہ کریم تواکو اور میں کو بھی نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی طرح زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.